نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ، علی علی مولا علی علی نزلہ ہے، ہاتھ میں 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 نزلہ ہم سے ہے دور، ہم ہے اپنا منشور، ہم نوکر علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبی مکی مدنی عرشی لبدائی دانی على عبدين وعياد ورسول مصدق والمصطفى الأمجد وحبيب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على إمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسكر وقاتل مرهب أنتر وقال رسول الله في شانه ضربة عليا وفي يوم الخندق وأفضل من عبادة الثقلين بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصولة الهدرية وعصمة الفاطمية وحلم الحسنية وشجاعة الحسينية وصبر السجادية ومعاصر الباكرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية وحجج الرزوية وجود التقوية ونقاوة النقوية
والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند متعال اپنی لڑائی پر بے کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ لوگ ابھی تک میرے رسول کو نہیں سمجھے، لہو منکرون، اسی لیے میرے رسول کا انکار کرتے ہیں. پھر خداوند متعال فرما رہا ہے فقط انکار نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں، ہم یقولون بہ جنۃ، میرے رسول پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں. خدا کہتا ہے بل جاءہم بالحق، حالانکہ میرا رسول تو تمہارے پاس حق لے کر آیا ہے. پھر خدا کہتا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. خدا کہتا ہے میرا رسول وہ جو تمہارے پاس حق لے کر آیا ہے، اگر وہ حق خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا تو یہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اب خدا کہتا ہے بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ میں نے جو تمہیں رسول عطا کیا ہے وہ تو مجسمہ ذکر ہے. تو مومنات، خداوند متعال میں پہلے دن سے عرض کر رہی ہوں کہ جب تک ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، معصوم سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک معصوم سمجھ میں نہیں آتا دین سمجھ میں نہیں آتا. اب مومنات، خدا نے کیا کہا کہ یہ میرے رسول کو نہیں سمجھے. اب مومنات، رسول کو پھر خود قرآن میں ہی خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس قرآن کو سمجھنا ہے، اس دین کو سمجھنا ہے تو میرے رسول کو سمجھنا ہوگا. یعنی خدا کہتا ہے والراسخون فی العلم. میں نے عرض کیا تھا خدا قرآن کریم میں کہتا ہے والذی انزل علیک الکتاب من آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخری متشابہات، کہ اے حبیب جو میں نے تجھے کتاب دی ہے اس میں کچھ محکم ہے اور کچھ متشابہ ہے. اب مومنات، اس محکم اور متشابہ کا علم صرف اس نبی کے پاس ہے کہ جس کے بارے میں خدا کہتا ہے میرا نبی بغیر وحی، میری وحی کے کلام نہیں کرتا. اب مومنین، خدا نے نام نہیں بتایا، فقط نشانیاں بتا دی کہ والراسخون فی العلم سے اس دین کو، اس قرآن کو سمجھنا ہے، یا پھر اہل ذکر سے اس دین کو، اس قرآن کو سمجھنا ہے. اور مومنین، کوئی بھی کام ہو جب تک اس کی سمجھ نہیں ہوتی انسان اس کو مانتا نہیں ہے. جب سمجھ آتی ہے پھر اس کو انسان مانتا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے. تو مومنین، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی، بس فقط چند منٹ آپ لوگوں کے لوں گی، چند منٹ کا فضائل. میرے مولا علی جب نے ابی طالب کی خدمت میں اللهم صل على محمد وعلى محمد. بادشاہ روم نے اپنے قاصد کو بھیجا. عموماً بھیجا کہیں اور تھا، بادشاہ روم نے اپنے قاصد کو بھیجا کہیں اور تھا، حاکم شام کے پاس بھیجا. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ حاکم شام کون تھا. حاکم شام کے پاس بھیجا. عموماً بادشاہ روم کے چند سوال تھے، اس نے بادشاہ روم کے پاس بھیجا کہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اس سے ان سوالوں کے جواب لے کے آؤ. عموماً وہ سفیر، بادشاہ روم کا سفیر اس حاکم شام کے پاس آیا تو جیسے ہی اس نے سوالوں کو دیکھا، قاصد کو کہتا ہے کہ میں ان سوالوں کے جواب نہیں جانتا. کہتا ہے میں تو نہیں جانتا لیکن میں ایک انسان کا پتہ بتاتا ہوں آپ کو، وہ ضرور جانتا ہے. عموماً اس نے کوفے میں میرے مولا علی جب نے ابی طالب کے پاس اس قاصد کو بھیج دیا. عموماً یہاں سے اندازہ لگائیں کہ والراسخون فی العلم کون ہے. اپنے آپ کو کہنے سے کہ میں بڑا علم والا ہوں بنتا نہیں ہے. اب معصوم کے مقابلے میں تو وہ حاکم شام بیٹھا تھا لیکن علم نہیں تھا. اب مومنہ جیسے ہی وہ بندہ میرے مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے مولا مسکرا کر فرماتے ہیں کہ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں روم سے آ رہا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں نہیں، ابھی تو روم سے نہیں آ رہا، ابھی تو روم سے نہیں آ رہا. میرے مولا نے فرمایا کہ آیا تو روم سے ہی ہے لیکن ابھی روم سے
नहीं बल्कि शाम से आ रहा है। कहता है मौला मुझे कुछ पूछना है। मेरे मौला फरमाते हैं मैं वो भी जानता हूँ कि तू कहाँ से आया है, किस जगह पे आया है, किसके कहने पे मेरे पास आया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तूने पूछना क्या है, लेकिन मुझसे नहीं, मेरे बेटे हसन से पूछ ले। अपनी बेदारी का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंदतर सलात मेरे मौला फरमाते हैं मुझसे नहीं, मेरे बेटे जनाबे हसन से पूछ लो। अब मुमिना थोड़ी देर तो देखते हुए परेशान हुआ कि छोटा सा बच्चा मुझे क्या बताएगा, लेकिन मासूम कभी भी छोटा नहीं होता। अब मुमिना तो मेरे मौला हसन के पास जैसे ही वो बैठा तो मेरे मौला हसन भी मुस्कुराकर फरमाते हैं जो तूने पूछना है मैं जानता हूँ, जो तूने पूछना है मैं जानता हूँ। मेरे मौला फरमाते हैं कि तूने यही पूछना है ना कि हक और बातिल में फर्क कितना है, तूने यही पूछना है ना कि हक और बातिल में फर्क कितना है। कहता है मौला यही पूछना है। मेरे मौला फरमाते हैं तूने यही पूछना है ना कि मशरिक और मगरिब में दूरी कितनी है। कहता है मौला यही पूछना है। मेरे मौला फरमाते हैं तूने यही पूछना है ना कि जमीन और आसमान में फर्क कितना है। कहता है मौला यही पूछना है। मेरे मौला फरमाते हैं तूने यही पूछना है ना कि कौसर कज़ा क्या चीज है। कहता है यही पूछना है। मेरे मौला फरमाते हैं तूने यही पूछना है ना कि मखनस किसे कहते हैं। कहता है मौला पूछना तो यही है। मेरे मौला फरमाते हैं मैं अगला भी तेरा सवाल जानता हूँ, तूने ये भी पूछना है कि वो कौन सी 10 चीजें भारी हैं जो खुदावंद मुताल ने खालिक की हैं और वो एक दूसरे पर वजनी है, वो एक दूसरे पर भारी है। तो कहता है मैंने पूछना तो यही है। तो मेरे मौला फरमाते हैं सुन ओ जाहिल, मैं तुझे बताता हूँ कि जो तूने पूछना है कि हक और बातिल में फर्क कितना है, हक और बातिल में फर्क कितना है। नवासा रसूल फरमाते हैं सुन, हक और बातिल में सिर्फ 4 अंगुष्ठ का फासला है। जो कान से सुन ले वो बातिल है, जो आंख से देख ले वो हक है। कहता है मौला ऐसे क्यों। मेरे मौला फरमाते हैं जो इंसान सुनता है वो मोहताज तहकीक होता है, जो देखता है उसकी तहकीक की जरूरत नहीं होती। अब कहता है मौला मान लिया। मेरे मौला फरमाते हैं तूने पूछना था कि जमीन और आसमान के दरमियान फर्क कितना है, फासला कितना है। मेरे मौला फरमाते हैं फासला सिर्फ इतना है कि मजलूम की आह और इंसान की आंख की रोशनी वहां पहुंच जाती है। मेरे मौला ने कहा कि तूने पूछना है, तू पूछ रहा है कि मशरिक और मगरिब में कितना फासला है, मशरिक और मगरिब में कितना फासला है, कितनी दूरी है। मेरे मौला फरमाते हैं मशरिक और मगरिब में फकत इतनी दूरी है कि जो सूरज एक दिन में एक दिन में तय कर लेता है। मेरे मौला ने फरमाया तूने पूछना है कि कौसर कज़ा क्या चीज है। मेरे मौला फरमाते हैं कौसर कज़ा असल में खुदा है। और मेरे मौला फरमाते हैं तूने पूछना है कि मखनस किसे कहते हैं। मेरे मौला फरमाते हैं जाहिल, तू इतना जाहिल है, मखनस उसे कहते हैं जो ना मर्द हो ना औरत हो। मखनस मेरे मौला ने फरमाया अब तूने पूछना है कि वो कौन सी 10 चीजें हैं जो एक दूसरे पे भारी हैं। तो मेरे मौला फरमाते हैं सुन, सबसे वजनी सबसे सख्त जो है वो खुदावंद मुताल ने पत्थर को पैदा किया, लेकिन पत्थर से ज्यादा खुदावंद मुताल ने लोहे को पत्थर पर हावी कर दिया। लोहा वो है जो पत्थर को भी काट देता है, लेकिन लोहे पे हावी आग को कर दिया। आग वो है जो लोहे को भी पिघला देती है। और मेरे मौला फरमाते हैं आग पे हावी पानी को कर दिया। पानी वो है जो आग को भी बुझा देता है। और मेरे मौला फरमाते हैं पानी पे भारी उस अबर को कर दिया जो पानी को उठाए फिरता है। मेरे मौला फरमाते हैं उस अबर पे भी भारी उस हवा को कर दिया जो उस अबर को उठाए फिरती है। और मेरे मौला फरमाते हैं कि उस हवा पे भारी उस फरिश्ते को कर दिया जिसके जो उस हवा को लेके फिरता है। मेरे मौला फरमाते हैं उस फरिश्ते पे भी भारी मलकुल मौत को कर दिया जो उसे जान उसकी जान लेगा। मेरे मौला फरमाते हैं मलकुल मौत पे भारी उस आमर को कर दिया जो मौत को भी नहीं छोड़ेगा। ज़हरा का लाल फरमाते हो जाहिल सुन, तू जानता है वो आमर कौन है। कहता है मौला मैं नहीं जानता। ज़हरा का लाल फरमाते हैं वो आमर जो है वो मेरा दादा अली इब्ने अबी तालिब है।
تو مومنات بات سمجھ میں آ گئی کہ اہل ذکر کون ہیں اور والراسخون فی العلم کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو ان ساری چیزوں پہ حاوی ہیں۔ بے شک بے شک۔ مومنات ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جب انسان اطاعت کرتا ہے، جب معصوم کے پیچھے چلتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے، اس کا ایمان کیسے ہوتا ہے۔ مومنات ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہوں گے علی ابن یقطین، اس کو جانتے ہوں گے، مولا کا صحابی تھا، لیکن جس بادشاہ کے دربار میں یہ ہوتا تھا وہاں پہ سارے درباری ان کے خلاف چلتے تھے۔ اب مومنات بادشاہ کو یہ پسند تھا، بادشاہ ان سے مشورے لیا کرتا تھا، لیکن جو باقی درباری تھے وہ ان سے تنگ تھے، یعنی وہ جیلسی فیل کرتے تھے۔ ایک دن مومنات ایسے ہوا کہ میرے مولا نے علی ابن یقطین کو خط لکھا، اور مومنات خط میں کیا لکھا؟ وضو کا طریقہ لکھ دیا۔ اب وضو تو اب مولا کو کوئی صحابی ہو اسے طریقہ وضو کا نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب مومنات اس میں وضو اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا کہ اے علی بن یقطین، آج مغرب کی نماز میں تو نے 3 بار کلی کرنی ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے، 3 بار چہرے کو دھونا ہے اور اپنے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے، اپنے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ اب مومنات ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہوا کہ یہ خط تو میرے مولا کا ہے لیکن یہ بتائی ہوئی بات مولا کی نہیں لگ رہی۔ پھر کہتا ہے کہ نہیں، جب خط مولا کا ہے تو بتایا ہوا طریقہ بھی مولا کا ہی ہوگا۔ اب مومنات کو میرے اور آپ جیسا ہوتا تو کہتا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں تو جیسے مولا نے بتایا ہے پہلے ہم تو وہی کریں گے۔ لیکن مومنات اطاعت گزار بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اہل علم کو والراسخون فی العلم کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے پہلے کیا کہا اب کیا کہہ رہے، بلکہ وہ اطاعت کرتا ہے۔ اب مومنات ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہوا، پھر جب خط کو دیکھا، خط کی نشانیاں دیکھی، کہتا ہے خط تو میرے مولا کا ہے، کہتا ہے چلیں جو بھی ہے میں اس پہ عمل کروں گا۔ اب مومنات ادھر مغرب کی نماز کا وقت ہونے جا رہا تھا، ادھر دربار میں علی ابن یقطین کی پھر شکایت آ گئی۔ بادشاہ کو کہا گیا یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اس کی پہلے بھی بہت کافی ساری شکایات آ چکی ہیں۔ بادشاہ کو کہتے ہیں یہ تو محب علی ہے اور تو نے اسے دربار میں بٹھایا ہوا ہے۔ بادشاہ نہیں مانتا تھا کہ یہ محب علی، کہتا ہے مجھے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ محب علی ہے، کیونکہ مومنہ زمانہ بہت مشکل، وہ دور بہت مشکل تھا، آج تو ہمیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ تو مومنات بادشاہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ محب علی ہے۔ اب مومنات بادشاہ کہتا ہے کہ میں مغرب کی نماز میں اس کا وضو دیکھوں گا، اگر تو اس کا وضو علی والا ہوا، علی والوں جیسا ہوا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اگر اس کا وضو ویسے نہیں ہوا تو آپ سب لوگ جھوٹے ثابت ہوں گے۔ اب مومنات درباری بڑے خوش ہوئے کہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ وہ تو ہے ہی محب علی۔ اب مومنات جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، علی ابن یقطین وضو کرنے بیٹھے۔ اب علی ابن یقطین نے پہلے والا وضو نہیں کیا جو اس دن میرے مولا کا خط آیا تھا، اس کے مطابق علی ابن یقطین نے وضو کیا۔ ادھر سے جو بادشاہ چھپ کے دیکھ رہا تھا پریشان ہو کے کہتا ہے بھئی یہ محب علی نہیں ہے، یہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، اشہد شاہ نجف بلند تر صلوات۔ اب مومنات اس کے کچھ دیر ہی بعد میرے مولا نے دوسرا خط بھیج دیا کہ علی ابن یقطین جو وقت تھا وہ گزر گیا، اب تجھے وضو ایسے ہی کرنا ہے جیسے ہم اہل بیت نے بتایا ہے۔ تو مومنات یہاں سے ہمیں اطاعت کا پتہ چلتا ہے کہ اطاعت گزار بندے، فرما بردار ان کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں، فرما بردار انسان کیسے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے تو ہم ماتم ایسے کرتے تھے اب ہم ایسے کیوں کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ مومنات وہ فقط حکم پہ چلتے ہیں، لیکن مومنات میں پہلے بھی عرض کرتی رہتی ہوں کہ پہلے بھی لوگ جلتے تھے، آپ بھی لوگ جلتے ہیں۔ جو پہلے جنہوں نے دشمنیاں لی تھی اہل بیت سے، انہوں نے اپنی دشمنیوں کا ثبوت دے دیا۔ اب مومنات آج 9 محرم کا دن ہو گیا ہے، بلکہ 9 محرم کا دن ختم ہو گیا، شام ہو رہی ہے۔ میں پہلے بھی کہتی رہتی ہوں پتہ اسی بہن کو ہے جو کربلا کے جنگل میں بیٹھی ہے، اور مومنات جنگلوں میں کوئی مستور بیٹھی ہو تو اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ علی کی بیٹی بیٹھی تھی جنگل میں تو عباس کے آسرے پہ، عباس کے مان پہ آج 9 محرم کی رات، آج 10 محرم کی مومنات یہ جو رات آ رہی ہے نا، یہ علی کی بیٹی نے پوری رات، مومنات تاریخ کہتی ہے پوری رات حسین کا قافلہ سویا نہیں ہے۔ ہم بھی اس رات میں جاگتے ہیں لیکن انسان ہیں، کبھی رات کے کسی پہر میں سو جاتے ہیں، لیکن علی کی بیٹیاں اس رات سوئی نہیں ہیں۔
بلکہ کہتی رہی ہیں 10 محرم کی رات جلدی صبح نہ کر دینا، صبح ہو جائے گی ہم اجڑ جائیں گے۔ امنا جی رات ختم ہو جائے گی علی کی بیٹی کا گھر لٹ جائے گا، رسول کی نواسی کا علی اکبر مارا جائے گا، رسول کی نواسی کا حسین جس کو بچانے کے لیے حسین کی بہن علی کی بیٹی مدینے سے چلی تھی، کل سورج طلوع ہوگا وہ حسین بھی نہیں بچے گا، اور مومنات حسین تو کیا علی کی بیٹی کا پردہ بھی نہیں بچے گا۔ مومنات تھوڑا سا آپ لوگ اپنے دماغ سے شعور سے کام لینا۔ میں کہتی ہوں مسلمانوں کو جتنی بھی دشمنی تھی آرے مردوں سے جنگ کر لی تھی، حسین کا شبیہ پیغمبر زین سے اتار لیا تھا، مومنات عورتوں سے جنگ نہیں کی جاتی، لیکن علی کی بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے کام وہ کیا ہے کہ جو جنگ سے بھی زیادہ ظلم ہے۔ مومنات تاریخ کہتی ہے کہ جب بی بی سے پوچھا گیا نا، بلکہ تاریخ پوچھا گیا کیا کہوں کہ علی کے بیٹوں پہ ظلم کم ہوا ہے، علی کی بیٹیوں پہ ظلم زیادہ ہوا ہے۔ ہم روتے اس لیے کہ آج کی رات وہ میں کربلا میں موجود ہیں جو اپنے اپنے بیٹوں کو وصیتیں کر رہی ہیں، اپنے اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں کہ کل کا سورج طلوع ہو جائے گا، تمہیں حسین پہ قربان ہونا ہے، تم حسین پہ قربان ہوگے، کل بروز محشر نبی کی بیٹی کے سامنے ہمیں سرخرو کرنا ہے۔ مومنات حوصلہ یہ کربلا والی ماں کا کہ جو اپنے نادانوں کو بھی تیار کرتی رہی، اپنے جوانوں کو بھی تیار کرتی رہی۔ مومنات اس رات قافلہ حسین نے اللہ کی عبادت کی، اور مائیں جو تھی وہ عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کو تیار بھی کرتی رہی۔ کسی ماں کا 13 سال کا تھا تو کہہ رہی تھی قاسم تجھے کل سب سے پہلے زہرا کے لال پہ قربان ہونا ہے۔ مومنات کسی ماں کا 6 ماہ کا تھا تو کہہ رہی تھی علی اصغر کل کا سورج طلوع ہونا ہے، تجھے حسین پہ قربان ہونا ہے۔ مومنات اولو محمد کی ماں بھی اولو محمد کو وصیتیں کرتی رہی کہ اولو محمد تم صدقہ حسین ہو، لیکن مومنات آج فرصت ہے علی کی بیٹی کو اس شہزادے کا کہ جسے ہم نے ہی تاریخ میں دشمنوں میں بھی لکھا ہے کہ وہ شبیہ محمد مصطفیٰ تھا، وہ رسول کی شبیہ تھا۔ میں کہتی ہوں مسلمانوں کچھ تو حیا کرتے ہیں، آرے محمد کی شکل والا ہی سمجھ کے حیا کر لیتے، آرے حسین کا نہیں حیا کیا تو علی اکبر جو سامنے محمد مصطفیٰ کی صورت میں تھے اسی کا حیا کر لیتے۔ مومنہ یہاں پہ ایک جملہ بتاتی چلو، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب نبی دنیا سے رحلت فرما گئے نا تو زہرا کا لال اپنے نانا کی جدائی میں بہت رویا کرتے تھے۔ ایک دن نبی خواب میں آ کے کہتے حسین اتنا رویا نہ کرو، حسین تیرا رونا مجھ محمد سے برداشت نہیں ہوتا، حسین اتنا رویا نہ کر۔ مومنہ تو حسین کہتے ہیں نانا میں جو تیری زیارت کرتا تھا اب میں تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ مومنات میرے نبی فرماتے حسین تجھے خدا ایک بیٹا عطا کرے گا، وہ بیٹا ہو محمد کی شکل کا ہوگا، حسین جب تیرا دل کرے اس بیٹے کی زیارت کرتے رہنا۔ مومنات تاریخ کہتی ہے جب سے علی اکبر دنیا میں آئے نا میرے مولا حسین پوری رات سویا نہیں کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے علی اکبر کا جھولا جھلاتے تھے، علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ علی اکبر کی ماں کہتی ہے مولا جب سے علی اکبر دنیا میں آئے ہیں آپ نے سونا چھوڑ دیا۔ تو مومنہ زہرا کا لال کہتے ہیں کیا کروں یہ میرے نانا کی شکل والا ہے، میں جب تک اسے نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے علی اکبر میں نانا محمد نظر آتا ہے۔ بس مومنات کربلا میں آ گیا 10 محرم کا دن، ابھی مومنات فجر نہیں ہوئی تھی، میرے مولا حسین علی اکبر کو بلا کے کہتے ہیں علی اکبر تیری پھوپھیاں کہہ رہی ہیں کہ علی اکبر اپنی زندگی کی آخری آذان سنا دے، علی اکبر ہم تیری آواز سننا چاہتے ہیں۔ مومنات ایک جملہ عرض کرتے چلو، مدینے سے لے کے کربلا تک آذان دینے والا مؤذن میرے مولا کا صحابی تھا، لیکن جو واحد آذان ہے 10 محرم کی فجر سے پہلے کی جو علی اکبر نے شبیہ مصطفیٰ نے دی ہے۔ مومنہ جب میری مولا حسین فرماتے ہیں علی اکبر میری بہنوں کی حسرت ہے،
علی اکبر میری بہنیں میرے خیمہ پہ کھڑی ہیں، تیری آواز سننے کے لیے آذان سنا دے۔ مومنہ یہاں پہ تاریخ میں لکھا ہے علی اکبر تڑپ کے کہتے ہیں بابا تیری بہنیں تو آذان سنے گی، لیکن بابا قسمت میری بہن کی جو مدینے میں بیٹھی ہے۔ مومنات میرے مولا حسین فرماتے ہیں علی اکبر امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں اجازت امامت سے تیری بہن کو بھی آذان سناؤں گا، لیکن تو آذان دے۔ میری زینب تیرے خیمہ پہ کھڑی ہے، میری زینب نے تیری آذان کے لیے قرآن بند کیا ہے۔ مومنات تاریخ کہتی ہے علی اکبر نے ادھر آذان کی صدا بلند کی، ادھر جناب سورا جو تھی۔ مومنات میرے مولا حسین نے جب علی اکبر کو دکھایا ہے نا، اور مومنات اجازت امامت سے آذان کی آواز جناب سورا کے کانوں تک پہنچی ہے نا، تو جناب سورا مومنات جہاں پہ آتے ہوئے شبیہ مصطفیٰ نے قدم لگائے تھے نا، علی اکبر کی بہن ان قدموں پہ بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی بھیا علی اکبر آج 10 محرم کا سورج بھی نکل رہا ہے، اکبر مجھے لینے کوئی نہیں آیا، اکبر بہنوں کو ایسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ بس مومنات مختصر کرو، میرے مولا علی پر آئے نا میرے مولا حسین کے پاس جہاد کا عزت مانگنے زہرا کلام تڑپ کے کہتے ہیں علی اکبر تیرا کوئی بیٹا نہیں نا، تجھے اندازہ نہیں بے جوان بیٹوں کو موت کی طرف کیسے بھیجا جاتا ہے، لیکن علی اکبر تجھے بھیجنا ضروری ہے۔ میرے نانا کی شریعت نہیں بچتی، خدا کی توحید نہیں بچے گی، مصطفیٰ کا دین نہیں بچے گا۔ مومنات میرے مولا علی اکبر آئے ہیں جناب عالیہ کے خیمے میں، آگے اپنا سر جناب زینب کی گود میں رکھا۔ مومنات علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے علی اکبر یہ تو بچپن میں بچے اپنا سر ماں کی گود میں رکھتے ہیں، لیکن علی اکبر تو جوان ہو گیا ہے، علی اکبر اب تو تیری داڑھی بھی نکل آئی ہے، بچوں والے کام کیوں کرتے ہیں؟ مومنات علی اکبر کہتے ہیں پھپھی اماں میں تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ مومنات پتا اسی ماں کو جس نے 18 سال پردے میں پالا، اب خوشیوں کا موسم آ گیا، جوان بیٹا سہرے کی بجائے موت کی اجازت مانگ رہا ہے۔ جوان بیٹا سہرے پہننے کی بجائے موت کی اجازت مانگ رہا ہے۔ مومنات علی کی بیٹی تڑپ کی اٹھی ہے، کہتی ہے علی اکبر کیا مانگا ہے؟ میرے مولا کہتے ہیں پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دے دے۔ مومنات جب دیکھا علی اکبر نے کہ پھوپھی اماں سنبھل نہیں رہی، تو مومنات ام البنین کا لال کہتا ہے پھوپھی اماں یہ جو خیمے کے باہر کھڑا رو رہا ہے یہ کون ہے؟ علی کی بیٹی کہتی ہے علی اکبر یہ میرا بھائی حسین ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں اگر تجھے زہرا کے بیٹے پہ علی اکبر کو قربان کرنا پڑے تو کیا کرے گی؟ مومنات علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے علی اکبر میرے پاس اگر 18 علی اکبر بھی ہوتے تو میں زہرا کے لال پہ قربان کر دیتی۔ مومنات مل گئی اجازت ام لیلا کے لال کو، مل گئی اجازت 2 ماؤں کی محنت کو۔ مومنات مرنے جا رہی ہے 2 ماؤں کی محنت، اور دونوں مائیں جانتی تھی علی اکبر میدان میں جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ پتا انہی ماں کو جنہوں نے بھیجا ہے علی اکبر کو، پتا اسی حسین کو جو کربلا کے میدان میں۔ مومنات جیسے میرے مولا علی اکبر نکلے نا خیمے سے، مومنات علی اکبر جیسے خیمے سے باہر آئے نا اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے، کبھی جناب عالیہ واپس بلاتی تھی علی اکبر آخری بار ملتے جاؤ، کبھی سید الساجدین بلاتے تھے، ہم کہتے تھے علی اکبر آپ لوگ تو شہید ہونے جا رہے ہیں، علی اکبر بھاری کام میرے ذمہ لگا دیا۔ سید الساجدین علی اکبر کو گلے لگا لگا کے کہتے رہے علی اکبر کربلا کے میدان میں 1,00,000 بار شہید ہونا آسان ہے، لیکن علی اکبر اپنے غیور بھائی کو بھی ملتے جاؤ، ارے جس کے ذمہ وہ کام لگایا ہے جو میں نے شام کے بازاروں میں ارے سر ننگے زینب جیسی پھوپھی کو لے کے۔ مومنات کبھی جناب شکینہ بلا کے ملتی ہیں، اور مومنات آخری
دفعہ جب میرے مولا علی اکبر نکلے نا خیمے سے، زہرا کے لال نے علی اکبر کو الوداع کیا، پتا حسین کو جس نے جوان بیٹے کو موت کی طرف بھیجا۔ مومنہ تاریخ کہتی ہے جیسے جیسے علی اکبر گھوڑا دوڑاتے تھے، علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوتا تھا، پیچھے پیچھے حسین، اور کہتے تھے علی اکبر میں نے تجھے پرچھیوں کے لیے تو نہیں پالا، علی اکبر میں نے تجھے بیٹوں کے لیے تو نہیں پالا۔ بس مومنات مختصر کروں، میدان جنگ میں جب آئے نا میرے مولا علی اکبر، ان لائنوں سے علی اکبر نے ایسے جنگ کی، اور میرے مولا علی اکبر کہتے ہیں لائنوں تم نے کیا سمجھا ہے، نواز رسول اکیلا ہے، نواز رسول تنہا ہے، لیکن مومنات مختصر کرو، مسلمانوں نے مل کے نواز رسول کو ایسے اجر رسالت دیا، بلکہ نہیں مومنات ایسے کہوں، مسلمانوں نے مل کے شبیہ مصطفیٰ پہ مل کے حملہ کیا، اب شبیہ مصطفیٰ زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ مومنات میں نے علی اکبر کی برچھی نہیں پڑھی، نہ پڑھوں گی، جیسے ہی زینب کلا جناب عالیہ کا لال دین سے زمین پہ آئے، میرے مولا نے ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا اور ہاتھ رکھ کے اپنے بابا کو سلام کیا، آدر کنی یا آبا، علی اکبر کہتے رہے آدر کنی یا آبا، بابا علی اکبر کا آخری سلام، بابا میں نے دین چھوڑ دی، بابا تیرے امتیوں میں اجر رسالت دے دیا، بابا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے نے۔ مومنات ادھر سے چلے ہیں میرے مولا حسین خیمے سے، لیکن تاریخ میں لکھا ہے زہرا کلر علی اکبر کی لاش پہ کس حالت میں آئے ہیں۔ مومنات جیسے کوئی سال کا بچہ کوہنیوں کے بل چلتا ہے، نواز رسول کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے مقتل میں آئے، مومنات آنکھوں کا نور ختم ہوئے گا، صدا لگاتے رہے علی اکبر مجھے آواز دے، علی اکبر تیرے بابا کو نظر لیا تھا، علی اکبر مقتل میں کہا ہے، علی اکبر مجھے آواز دو۔ مومنات اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، او بھائی پتر حسین ندا شکل نبی دی، تیری کو پھپی پلے دی، اوے نائک بر سما جو کہ مارے نہیں مارے سماج نہیں، اوے کس گلا نکے مت سد دو، تے لگی جگر دے وچ برچھی، اوے دا فوجا وچ شبیرہ دا مگ گئی اکبر، زہرا دلال دی آزادی علی اکبر تیرے میرے نبض ہوئی، علی اکبر تیری بس پہلا دی آئی، علی اکبر تیری امانہ دی حسرت آئی، علی اکبر تیرے سامنے سہرا، علی اکبر مومنات بیانی ہے، مولا حسین تیری اپنی قسمت، مسلمان علی اکبر نو موت سہرا کرے، موت نہیں لئی، کئی دفعہ دی علامہ پیچھی، برباد میں نہیں جنمن، پوے پتار چھوڑ، اس دی میاں